اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے پروگرام سوچ بچار میں ایک اہم موضوع لے کر آئے ہیں، وہ ہے یہ تعصب کا، یہ مذہبی تعصب کا جو نسور ہے، یہ ہمارا عنوان ہے کہ پاکستان میں حالیہ دنوں میں سوشل میڈیا پر اتنی بد امنی پھیلائی گئی کہ جیسے ہر ذی شعور آدمی پریشان تھا کہ یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں۔ مذہبی تفرقہ بازی جو ہے یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، جس سے اسلام کو، ملک کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے اور ماضی میں پہنچا بھی ہے۔ یہ جو دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، ذاکرین علماء، جو اس بات کو نہیں سمجھتے کہ مذہب نے تفرقہ بازی سے منع فرمایا ہے، وہ اس بات پر کمر باندھے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تفرقے میں نہ پڑو۔ یعنی یہ بات ہم پر لازم ٹھہری، ہم پر فرض ہو گئی کہ ہم تفرقہ نہ کریں۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں بھی اگر بات کی جائے تو احادیث میں انتشار پھیلانے والوں کے لیے بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔ تو میرے دوستوں، ہر فرقہ جو ہے وہ اپنے جو فرقہ کے اصول و ضوابط ہیں، جو ان کے عقائد ہیں، ان کے مطابق اپنے معاملات کیے جائے، دوسرے کے فرقے میں دخل نہ دے تو میرے ساتھ کچھ معاملہ بھی نہیں ہوتا۔ ویسے یہ جو تفرقہ بازی ہے، اسلام کو اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے لے کر آج تک اسلام کو تفرقہ بازی سے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، بلکہ ناقابل تعدادی نقصان پہنچا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی یہی بات کی، اور ہمیشہ مسلمان خود انوالو نہیں ہوئے تفرقہ بازی میں، انہیں کیا گیا ہے کسی لالچ کی بیس پر، کسی جذباتی سطح پر۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں حضرت عثمان غنی کا قتل جو تھا وہ یہود کی ایک بہت گناہی سازش تھی۔ عبداللہ بن سبا یہودی جو تھا وہ مسلمان کے روم میں مسلمانوں کو گمراہ کرنے لگا، ساتھ وہ لوگ بھی لے کر آیا جو ٹرین تھے تفرقہ بازی میں نفرت پھیلانے میں، پیسے بھی لے کر آیا، اور اس نے اپنا جو حضرت کا حاصل کر لیا۔ اس کے بعد حضرت امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم حضرت معاویہ کی جنگی ہوئی، اس کے پیچھے بھی ایسے ہی محتاط کار فرماتے۔ اس کے بعد معاملات آگے چلتے گئے اور اس دور میں اس 20ویں صدی میں داخل ہو گئے۔ بات کریں تو بہت لمبی ہو جائے گی، تو فرقہ بازی کی بہت لمبی کہانی ہے۔ اس میں یہ جو تباہی ہو رہی ہے یمن میں، شام میں، عراق میں، یہ بھی تفرقہ بازی کی بھی چل رہے ہیں۔ یہ لوگ، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے، ہزاروں عورتیں، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئیں، بے شمار لوگ اپاہج ہو گئے، زخمی ہو گئے۔ یہ تفرقہ بازی ہے جو ایک سازش کے تحت، مذموم سازش کے تحت مسلمانوں کو اس کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ میں تمام جتنے بھی مکاتب فکر کے لوگ ہیں، مکاتب فکر کے علماء ہیں، ذاکرین ہیں، میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے عقائد کے مطابق اپنے ایام منائیں، اپنے مذہبی سماعت، مذہبی احکامات کو کی بجاوری کریں، مگر دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالیں۔ بلکہ میں تو سابقہ حکومتوں کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہوں اور اس حکومت کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں
قانون بنایا جائے سخت سے سخت کہ جو آدمی مذہبی تفرقہ بازی پھیلاتا ہے اس کو اتنی کڑی سزا دی جائے کہ جتنی 302 کی ہے اس کو سزائے موت کا حقدار ٹھہرایا جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام معاملات، جو تمام یہ کام ہیں، جو تمام جرائم ہیں جو ہمارے پیارے ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں، جیسا کہ حالیہ جو محرم الحرام گزرا ہے، اس کے جو پہلے اشور تک، یکم سے اشور تک بہت سے ذاکرین نے بہت گندی بکواسیں کی، صحابہ کرام کے بارے میں بہت سا مواد انہوں نے غلط مواد بیان کیا۔ پھر کیا ہوا؟ تفرقہ بازی شروع ہوئی، ملک میں ہلچل مچی، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ 10 محرم الحرام تک دنیا میں پاکستان کی ایجنسیوں نے، سیکورٹی فورسز نے ثابت کر دیا ہم انتظام کر سکتے ہیں، ورنہ حالات اتنے خراب تھے کہ قابو سے باہر ہو سکتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ کہ یہ جو 2 ٹکے کے ذاکرین ہیں، یہ جو قائدین بنے ہوئے ہیں مظاہر کے، عوام کے، یہ سب ان کا قصور تھا۔ ایک فرقہ اٹھتا ہے، دوسرے فرقے کے خلاف بولتا ہے، دوسرا اٹھتا ہے ایک کے خلاف بولتا ہے، ایک تیسرے کے خلاف بولتا ہے۔ یار خدارا اللہ کا حکم مانو، اللہ تو کہہ رہا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامنے رکھو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے، کلمہ ہے، قرآن ہے، احادیث ہے، آل ہے، صحاب ہے، یہ سب اللہ کی رسی ہیں۔ اگر ان کو چھوڑا گیا، ان کے خلاف بکواس کی گئی، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کریں گے۔ تو نافرمانی کرنے والا جو ہے وہ اس کی سزا بہت زیادہ ہے اللہ کے بارگاہ میں، بہت شدید سزا ہے۔ اس لیے ہم تمام فرقہ والوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا ہے ہماری کہ خدارا اسلام کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اس غریب عوام کے لیے یہ جو ہے نا جھوٹی انائیں، جھوٹے معاملات، اپنی ذات اپنی بات بنانے کے لیے یہ جھوٹی باتیں کر جانا، کسی بھی شخصیت کے خلاف کر جانا، یہ چھوڑ دیں یار، یہ آپ کو تباہی کی طرف لے جائیں گی، یہ قوم کو تباہی کی طرف لے جائیں گی۔ اسلام کو اتنا زیادہ خدشہ، ڈر کسی کافر سے نہیں ہے، کسی یہودی سے نہیں ہے، کسی اسلام دشمن عیسائی سے نہیں ہے، کسی کمیونسٹ سے نہیں ہے، کسی کیپٹلزم والے سے نہیں ہے، جتنا خطرہ اس تفرقہ بازی سے، کیونکہ اس کا حل کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے خدا ایسی باتیں چھوڑ دیں۔ ہاں آگے حکومت کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ حکومت اس معاملے میں اقدامات کرے۔ جو آدمی غلط بکواس کرتا ہے، سوشل میڈیا پر کرتا ہے، کسی مسجد میں کرتا ہے، مامبارگاہ میں کرتا ہے، اس کو فل فور گرفتار کیا جائے اور اس کو باقی سزا دی جائے۔ اور جو بہت زیادہ بھونکنے والے لوگ ہیں، بہت بکواس کرنے والے لوگ ہیں نا یہاں میں، ان کا دفعہ 44 کا نفاذ کیا جائے اور انہیں بند کر دیا جائے، تاکہ یہ عوام کا کشت و خون نہ ہو، عوام میں نفرت نہ پھیلے۔ ہمارا ملک تو پہلے ہی بہت پس چکا ہے، کوئی سیاستدانوں نے، کوئی سابقہ حکومتوں نے قرضے لے کر اس کو بٹھایا بھی نہیں ہے، بلکہ لٹا دیا ہے، ملک اس کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اس میں اخلاق نام کی بات نہیں چھوڑی۔ تو اس لیے ہم سب کو اس بات کا پابند ہونا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے پر کیچڑ نہ اچھالیں، اور دوسرے کی بھی یہ بات پر لازم ہے، دوسرے فرقے پر بھی، کہ دوسرے کے جذبات کا، احساسات کا خیال کیا جائے۔ میرے ایک دوست ہیں، بڑے عالم فاضل ہیں، ان کا بیان تھا، بڑی پیاری بات کی، اگر اس پر تمام فرقے جو ہیں یہ عمل کریں تو میرا خیال ہے کہ لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کا فرمان تھا کہ آقا علیہ السلام کی ہر سنت کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنا ہے، آقا علیہ السلام کے ہر حکم کو زندہ رکھنا ہے۔ اس لیے کوئی اگر حدیث ہے تو حدیث پر عمل کر کے بات کرتا ہے، اپنا ثابت کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اہل سنت ہے تو آقا علیہ السلام کی حدیث اور آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے ثابت کر رہا ہے کہ میں اسی کا غلام ہوں، آقا علیہ السلام آقا دو جہاں کا غلام ہوں، انہی کے ماننے والا ہوں۔
کوئی اور مذہبی مسلک ہے تو وہ بھی آقا علیہ السلام کی فرمودات پر عمل کر رہا ہے۔ تو جس کی آقا علیہ السلام کی ہر بات کو اللہ نے زندہ رکھنا ہے، کوئی کسی کے ذریعے کوئی کسی کے ذریعے زندہ ہے، تو اس لیے دوسرے پر ٹیچر نہ چھاڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن ہستیوں کو مقام بخشا ہے، جن کو قرآن نے مقام بخشا ہے، ایک عام انسان جس کو اپنی اوقات کا ہی نہیں پتا، اپنی ذات کا نہیں پتا، وہ ٹیچر اچھالے تو اچھی بات نہیں ہے۔ خدا آقا علیہ السلام کی ذات پاک، آل پاک، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء کرام، یہ جو ہیں یہ مذہب کے مینار ہیں، ستون ہیں۔ اگر ان کے بارے میں بولنا شروع کر دیا تو میرا خیال ہے اسلام کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ انہی کی مشورے، انہی کی بتائے ہوئے راستوں سے ہم اسلام کی پابندی کریں گے، اسلام مضبوط ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے خون کی آبیاری سے اسلام کے درخت کو تناور بنایا ہے۔ اسلام کی دنیا میں دیکھا جائے تو آل اتحاد کی اپنی قربانیاں ہیں، صحابہ کرام کی اپنی قربانیاں ہیں، اولیاء کرام کے اپنے مجاہدے ہیں، امت محات المومنین کا اپنا مقام ہے۔ تو خدا ایک اچھے سچے مسلمان بنے، یہ دنیا کو گزارا نہ دکھائیں کہ مسلمان کیا ہے، یہ مسلمان لڑ رہے ہیں، مسلمانوں میں تعصب ہے، یہود و ہنود نصارہ یہ سب آپ کے ڈرتے ہیں، اور وقت آنے پر یہ لوگوں نے آپ کا ساتھ نہیں دینا۔ ابھی تو آپ کو خرید لیں گے مگر جو تباہی ہوگی وہ آپ کی ہوگی، ان کی نہیں ہوگی۔ تو اسی پر میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ کا حکم مانے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تفرقے میں نہ پڑو۔ اگر کسی تفرقہ کیا تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ٹھہرے گا، اللہ تعالیٰ حکم کا منکر ٹھہرے گا، اور منکر کی اور نافرمان کی سزا جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو باتیں کرنے والا یہ نہیں پتا ہے کہ کیا سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو متحد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، پاکستان اور پاکستان کی عوام کے ساتھ مخلصی عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے۔